سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی برکات کے متعلق ایک روایت پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علی یوم الجمعۃ کانت شفاعت لہ عندی یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں مختلف طرح کے افراد، مختلف طرح کے ان کے کیے گئے سوالات، مختلف ابواب سے، زندگی کے مختلف گوشوں سے تعلق رکھنے والے سوالات اور مختلف مخلوقات کے سوالات جو بعض نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے، بعض صحابہ کرام علیہ مردوان سے، دیگر اور افراد سے، وہ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آج ہم جس مخلوق کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں ان کا تعلق ہے جنات سے۔ سوالات ہیں جنات کے اور جوابات مختلف طرح کے افراد کے ہیں، جن میں سے بعض نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں جنات کے سوالات کی طرف۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو اچانک ایک سانپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب جنات وہ مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، جن کو جن کہنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، عام طور پر انہیں دیکھا نہیں جاتا، لیکن یہ مختلف طرح کے روپ، مختلف طرح کی شکلوں کے اندر لوگوں پر ظاہر ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات کسی انسان کی صورت میں، کسی جانور کی صورت میں، کسی درندے کی صورت میں، جیسے کہ یہاں صحابہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ ایک سانپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب سانپ آیا اور اس نے کیا کیا، اپنا منہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کے قریب لے جا کر ایسا لگا جیسے کچھ کہہ رہا ہے، کچھ عرض کر رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب اس نے کچھ کہا، صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، جب اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون تھا، یہ کیا ہوا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک جن تھا، سانپ کی صورت میں جو آنے والا تھا، ارشاد فرمایا یہ جن تھا۔ آیا کس لیے تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے آیا تھا مجھ سے درخواست کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو حکم فرمائیے کہ وہ بوسیدہ ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے۔
تو شریعت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، اور انہیں جنات کی خوراک کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان ہڈیوں کے ذریعے جنات کو خوراک عطا فرماتا ہے۔ جس ہڈی کو جنات لیتے ہیں اب وہ صرف ہڈی نہیں رہتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ رزاق ہے اور مختلف مخلوق کو رزق وہی فراہم کرنے والا ہے، بظاہر بعض اوقات ہمیں ایک چیز جو ہے وہ نظر آنے میں کچھ محسوس ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ جس ہڈی کو جنات لیتے ہیں تو اس پر انہیں گوشت ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ہڈی کو گوشت سے پر فرما دیتا ہے ان کے لیے۔ اور اسی طرح دیگر اور چیزوں کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جنات کی طرف سے ایک شخص ایک ان کا فرد وہ سانپ کی صورت میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے عرض کر کے چلا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا اور آپ نے اس کے بارے میں فرمایا یہ اس کا آنا اس لیے تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ یہ علاقہ نصیبین کے جنات تھے، اور فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے اپنے توشے کا سوال کیا کہ ہماری خوراک کیا ہے، ہم کھائیں گے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا میں نے انہیں توشہ دے دیا، کھانے کی چیز جو تھی اس کے بارے میں بتا دیا، فرما دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے انہیں کیا توشہ دیا، کیا عطا فرمایا، یہ کیا کھایا کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں ہر ہڈی اور جانوروں کے جو فضلات ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا، وہ جو بھی ہڈی پائیں گے ارشاد فرمایا پہلے کی طرح، اگرچہ انسان نے اس کو استعمال کر لیا کھا لیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے انہیں توشہ یہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ہڈی کو جسے جنات اٹھائیں گے اسے گوشت سے پر فرما دے گا، بھری ہوئی فرما دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا جو جانوروں کے فضلات ہیں ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس میں وہ اناج پائیں گے جو اس پر اس وقت تھا جب اسے کھایا گیا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی اور فضلات سے گوبر وغیرہ سے استنجا کرنے سے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو یوں جنات نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی خوراک کے بارے میں، دیگر اور چیزوں کے بارے میں بھی ذکر ہے، لوبیا وغیرہ کھانے کا بھی ذکر جو ہے وہ موجود ہے کتابوں میں کہ جنات اسے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا آنا جو ہے وہ اس اعتبار سے تھا، اور حضور علیہ السلام نے ان کے کھانے کے لیے چیزوں کو مقرر فرمایا۔ ایک اور روایت جو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اس میں بھی جنات کا ایک قاصد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کیا پوچھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا سانپ، اژدہا جسے کہا جاتا ہے، فرماتے وہ سامنے آیا اور اس نے اپنا سر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کے قریب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے غالباً کچھ عرض کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالی نے کیسی عظمت عطا کی ہے، کیسی رفعت عطا کی ہے کہ جنات بھی اسی بارگاہ میں آ کر اپنے مسائل کا حل چاہ رہے ہیں، انسان بھی اسی بارگاہ میں آ کر اپنے سوالات کر کے تسلی اور تشفی کروا رہے ہیں، اور اسی طرح جو دیگر مخلوقات ہیں وہ جانوروں سے تعلق رکھنے والے ہوں، درندوں سے تعلق رکھنے والے ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنی مشکلات پیش کیا کرتے تھے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی مشکلات کو حل فرما دیا کرتے تھے، جس کے بہت سارے واقعات احادیث مبارکہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام ان کی بات کو سن بھی لیا کرتے تھے، سمجھتے بھی تھے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے جوابات بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے پہلی روایت میں سانپ آیا اور اس نے آ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا، حضور علیہ السلام نے جان بھی لیا، اور آپ نے اس سانپ کے پیچھے جو اصل جن تھا
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی پہچان لیا, اسے بھی جان لیا, اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا یہ بظاہر نظر آنے والا یہ سانپ نہیں بلکہ حقیقت میں جن تھا. ایسے ہی یہ بہت بڑا اژدہا, بہت بڑا سانپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا, کان مبارک میں کچھ عرض کی, اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ مبارک اس کے جو کان کے قریب لے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سرگوشی فرمائی. تو فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد وہ ہماری نگاہوں سے یوں غائب ہو گیا, نظر آیا, بات کی, حضور نے جواب ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں کہ یوں غائب ہو گیا اچانک کہ جیسے زمین نے اسے نگل لیا ہو. کوئی چیز ایسے سامنے موجود اور اچانک غائب ہو جائے, تو فرماتے ہیں یوں لگا جیسے زمین کے اندر سما گیا ہے, زمین نے اسے نگل لیا ہے. تو ہم نے اپنا خدشہ اندیشہ ظاہر کیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں ڈر گئے تھے, اتنا بڑا سانپ اور آپ کے پاس اور پھر اتنا قریب, تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم ڈر گئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضور جانتے ہیں یہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنات کا قاصد تھا, پیغام لانے والا تھا. آیا کس لیے تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنات جو تھے وہ قرآن مجید کی ایک سورت بھول گئے تھے, ایک سورت بھول گئے تھے, انہوں نے اسے میرے پاس بھیجا. ارشاد فرمایا وہ جو حضور علیہ السلام نے سرگوشی فرمائی تھی نا, اس کے کان میں کچھ کہا تھا, ارشاد فرمایا میں نے اسے قرآن مجید کی وہ سورت جو یہ بھول گئے تھے, ارشاد فرمایا وہ میں نے اسے بتا دی. تو یوں جنات کا قاصد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور اپنا سوال پیش کر کے جواب لے کر واپس لوٹ گیا. ایسے ہی بعض اوقات بعض اس طرح کے معاملات بھی جو ہے وہ ہوا کرتے تھے کہ جنات چونکہ ان کی ایک تعداد ہے اور انسانوں سے زیادہ تعداد ہے, اور مختلف جگہ پر یہ رہائش پذیر ہوتے ہیں, رہتے ہیں. مسلمانوں کے گھروں میں, مسلمانوں کی چھتوں پر جو ہے وہ جنات جو ہے وہ قیام پذیر ہوتے ہیں, رہتے ہیں. بعض اوقات کسی آدمی کے لیے ان کی آواز یا اور نصیحت کے طور پر یا اور اس طرح کے بعض معاملات ہوتے ہیں, یہ ظاہر ہو جاتے ہیں, یا بعض اوقات شکل تبدیل کر کے اس کے پاس آ جاتے ہیں. ایک واقعہ ابو خلیفہ عبدی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا بھی ہے. فرماتے ہیں کہ میرا چھوٹا بچہ تھا, وہ فوت ہو گیا. فرماتے ہیں مجھے بہت صدمہ ہوا اور اس صدمے کی وجہ سے میری نیند اڑ گئی. فرماتے ہیں خدا کی قسم میں ایک رات اپنے گھر میں بستر پر تھا, میرے علاوہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا, تنہا اکیلے. فرماتے میں اپنے بیٹے کی سوچوں میں گم تھا. اچانک گھر کے کونے سے کسی نے بڑے پیارے اور میٹھے لہجے میں مجھے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ یا ابا خلیفہ, اے ابو خلیفہ تم پر سلام ہو, السلام علیکم ورحمت اللہ. فرماتے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. اچانک ایسے ہمدردی والے لہجے میں, پیار بھرے لہجے میں کسی نے سلام کیا. فرماتے میں ایک دم گھبرا گیا اور میں نے وعلیکم السلام کہا. فرماتے ہیں پھر اس نے جس نے سلام کیا تھا, اب بندہ نظر نہیں آ رہا کون ہے, فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں تلاوت کی. جب وہ اس آیت پر پہنچا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ, ترجمہ کنز الایمان, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے سب سے بھلا. تو اس نے مجھے پکارا, کہنے لگا اے ابو خلیفہ. فرماتے میں نے کہا لبیک. اس نے پوچھا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ صرف تمہارے بیٹے ہی کے لیے زندگی مخصوص رہے, صرف وہی زندہ رہے اور دوسرے کے لیے نہ ہو؟ اس نے کہا کیا تم زیادہ شان والے ہو اللہ کے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ یہ سوال سمجھانے کے لیے تھا. یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقام والے ہیں, زیادہ شرف والے ہیں, زیادہ عظمت والے ہیں. اس نے کہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو فوت ہوئے. یہ ان کی کیفیت کیا ہے؟ بیٹے کے غم میں نڈھال ہیں, نیند جو ہے وہ اچاٹ ہو چکی ہے, نیند آ نہیں رہی, پریشان ہیں, غم زدہ ہیں. اب یہ اس طرح جو ہے ایک غیبی چیز کے ساتھ آپ کا مکالمہ جاری ہے, گفتگو جاری ہے.
بات چیت ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور دل غمگین ہے، ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ اس نے نصیحت کی، کیا تم اپنے بیٹے کو موت سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو جبکہ تمام مخلوق کے لیے موت لکھی جا چکی؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم مخلوق کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کو رد کر دو؟ اللہ کی قسم، اگر موت نہ ہوتی تو زمین اتنی وسیع نہ ہوتی، اگر دکھ اور غم نہ ہوتے تو مخلوق کسی عیش سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ پھر اس نے کہا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اب ایک غیبی ندا، ساری اس طرح کی گفتگو، اور اس کے بعد وہ پوچھے تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابو خلیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میں نے پوچھا تم ہو کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ تو اس نے انکشاف کیا میں تمہارے پڑوسی جنات میں سے ایک ہوں، تمہارے پڑوس میں رہنے والے، اور تمہیں تسلی دینے کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ ان کے سوالات کرنا، وہ جو غیبی طور پر پڑوسی جن تھا اس کا حضرت ابو خلیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تعزیت اس انداز میں کرنا، سمجھانا، غم پر، دکھ پر، بیٹے کے انتقال پر صبر کرنے کے لیے ساری گفتگو کرنا، اور پھر ان کا اس سے پوچھنا، یہ سوالات کرنا ہمارے لیے اس کے اندر درس یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی نقصان ہو جائے، کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، کسی کا بیٹا فوت ہو جائے یا کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، تو پھر اس کے دکھ کو، اس کے غم میں کوئی ایسی بات نہ کہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، بلکہ صبر کرے اور اجر کمائے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تکلفاً صبر کرے، ایک ہے صبر کا آ جانا اور ایک ہے صبر کرنے کی کوشش کرنا، اپنے آپ پر صبر کو طاری کرنا۔ فرمایا کہ جو تکلفاً صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو صبر عطا فرما دے گا، یعنی کوشش کر رہا آدمی کہ میں صبر کروں۔ فرمایا اور کسی کو صبر سے بڑھ کر خیر اور وسعت والی چیز عطا نہیں کی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا ابو رجا اتاردی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مدینہ منورہ کے تابعین میں سے ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو لمبی عمر عطا فرمائی تھی، بہت بڑے عالم دین تھے اور نیکوکار، لوگوں کو خوشخبریاں سنانے والے۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچا تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ تابعی بزرگ ہیں، مدینہ منورہ سے تعلق ہے۔ ان کا بھی جنات کے ساتھ ایک معاملہ ہوا، وہ کیا تھا؟ حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حضرت سیدنا کثیر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ جو معبرین کے امام ہیں، علم تعبیر میں خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس میں وسعت عطا فرمائی۔ بہت بڑے امام ہیں آپ۔ رؤیا یعنی جو خوابوں کا جو علم ہے، خوابوں کی تعبیر بتانے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس علم میں مہارت تامہ عطا فرمائی تھی۔ یہ حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی یہ بھی تشریف لے آئے، کس کے پاس؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس۔ فرماتے دو آدمی حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہم نے کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو جنات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لائے تھے ان میں سے کوئی باقی ہے؟ یہ بتائیے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی آپ مسکرائے، فرمایا میرا خیال نہیں تھا
کہ کوئی مجھ سے اس بارے میں بھی سوال کرے گا کہ وہ جو جنات ایمان لائے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان میں سے کوئی باقی بھی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اب اس سوال کا جواب کہ کہاں سے ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو رجا اتاردی کے پاس جاؤ، فرمایا کہ ان کی خدمت میں جاؤ، وہ اس بارے میں تمہیں بتا سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا ابو رجا اتاردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے جی، کیا وہ جنات میں سے کوئی باقی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان میں سے کوئی رہ گیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے متعلق میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ وہ کیا تھا؟ فرماتے ایک بار ہم نے ایک مقام پر استراحت کی غرض سے خیمے نصب کیے، آرام کرنے کے لیے کہیں جا رہے تھے۔ فرماتے ایک جگہ ہم نے خیمہ لگایا اور وہاں رکے۔ فرماتے اچانک ایک سانپ کو مضطرب حالت میں، پریشان حالت میں ایک سانپ کو دیکھا جو تڑپ رہا تھا، پھڑک رہا تھا، یعنی اسے چین نہیں تھا، اور اسی حالت میں اچانک وہ مر گیا۔ دیکھتے دیکھتے سانپ تڑپتے پھڑکتے یوں بل کھاتے کھاتے مر گیا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے دفن کر دیا۔ دفن کر دیا تو اچانک بہت سی آوازیں آنے لگی۔ آوازیں آ رہی تھی، لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، بولنے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ آوازیں کیا آ رہی تھی؟ وہ کہہ رہے تھے تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی ہو، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہے کون۔ تو فرمایا کہ حضرت ابو رجا اتاردی رحمت اللہ تعالی فرماتے میں نے ان سے کہا تم کون ہو؟ نظر نہیں آ رہے، بات کر رہے ہو، سلام کہہ رہے ہو۔ آواز آئی کہ ہم جنات ہیں، آپ نے ہم پر جو احسان کیا ہے اس کے بدلے اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو رجا فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ بھئی میں نے جنات پر کون سا احسان کر دیا ہے جو یہ میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں، سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو احسان آپ نے جنات پر کیا ہے۔ فرماتے ہیں تو آپ نے یعنی ایک نظر نہیں آ رہے، تو اب احسان کیسا اور دعا کس پر دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے کہا کہ میں نے تم پر کون سا احسان کیا ہے؟ خود حیران ہوئے نا۔ تو انہوں نے آواز دی، کہنے لگے جس سانپ کو آپ نے دفن کیا ہے نا، سانپ کو جس کو آپ نے، جو آپ کے سامنے ابھی فوت ہوا ہے، مر گیا ہے، جسے آپ نے دفن کیا ہے، یہ ان جنات میں سے آخری جن تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کا شرف پایا تھا۔ یہ وہ آخری جن تھا کہ جو سانپ کی صورت میں آپ پر ظاہر ہوا، آپ کے سامنے آیا، آپ کے پاس یہاں موجود تھا اور وہ تڑپ کر انتقال کر گیا۔ یہ وہ آخری جن تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو جماعت ایمان لائی تھی ان میں سے یہ آخری تھا۔ حضرت سیدنا ابو رجا اتاردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آج میری عمر 135 سال ہو چکی ہے۔ یعنی یہ اتنا پرانا واقعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہم یوں سفر میں جا رہے تھے، تو اب تمہارا یہ سوال کرنا کہ ان میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں، تو آپ نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا کہ وہ جو آخری جن تھا اس کی تدفین کرنے کا میں نے شرف پایا ہے۔ تو اب دنیا میں ان جنات میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہا کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے دست اقدس پر ایمان قبول کیا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنات کے یہ سوالات اور یہ مکالمے یقیناً ہمارے لیے علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب اور باعث ہیں۔ بعض باتیں اگرچہ جنات کے ساتھ خاص ہیں لیکن بعض ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب کسی عالم دین کی صحبت، کسی عالم دین کی محفل میں جانے کا ہمیں شرف حاصل ہو، ان کے پاس بیٹھنے کا ہمیں جب شرف ملے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فضول سوالات کرنے کی بجائے ایسے سوالات کریں، ایسی بات پوچھیں جس کا ہمیں بھی فائدہ ہو، ہمارے علم میں اضافہ ہو، اور اس علم میں اضافے کے ذریعے ہمارے عمل میں بھی اضافہ ہو، جس سے ہم نیکیاں کما سکیں، رب کو راضی کر سکیں، اور جو علم دین حاصل کرنے کا اجر اور ثواب ہے ہمارے پوچھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم فضولیات سے بچائے اور مفید سوالات کر کے
اللہ تبارک و تعالی اپنے علم میں اضافہ کرنے اور علم کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔